الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ روٹی کا احترام پڑھ یا سن لے اسے برکت والی حلال و آسان روزی عطا فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مختلف قسم کے کھانے مثلا زردہ پلاؤ اور اچار وغیرہ ایک ہی تھال میں ہوں تو اس صورت میں دوسری جانب سے لینے کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت عکراش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں بہت سا سرید تھا۔ ہم اس میں سے کھانے لگے، بس میں اپنا ہاتھ اس کے کناروں میں ادھر ادھر چلانے لگا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عکراش، ایک ہی جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی طرح کا کھانا ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک طبق لایا گیا جس میں کئی اقسام کی تازہ کھجوریں تھیں۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک برتن میں ہر طرف تشریف لے جانے لگا اور ارشاد فرمایا، اے عکراش، جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ کھجوریں مختلف اقسام کی ہیں۔ 5 انگلیوں سے کھانا گواروں کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں انگلیوں سے مت کھاؤ بلکہ ان کے ساتھ بیچ والی ملا کر 3 انگلیوں سے کھاؤ کہ یہ سنت ہے، اور 5 سے مت کھاؤ کہ یہ گواروں کا طریقہ ہے۔ شیطان کے کھانے کا طریقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ایک انگلی سے کھانا شیطان کا اور 2 انگلیوں سے کھانا متکبرین مغرور لوگوں کا اور 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 4 مبارک انگلیوں سے بھی کھانا تناول فرماتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کا طریقہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، 3 انگلیوں سے کھانے سے نوالا چھوٹا بنے گا۔ چھوٹا نوالا چبانا آسان رہے گا۔ جتنا بہتر طریقے پر چبائیں گے اتنا ہی منہ سے نکلنے والا ہاضم لعاب اس میں شامل ہوگا اور اس طرح کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 5 انگلیوں سے کھانا حریصوں کی علامت ہے۔ روٹی 3 انگلیوں سے کھانا زیادہ دشوار بھی نہیں، فقط تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ البتہ چاول 3 انگلیوں سے کھانا تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، مگر دینی ذہن رکھنے والے عاشقان سنت کے لیے یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ یقیناً سنت ہی میں عظمت ہے۔ بڑے نوالوں کی حرص میں 5 انگلیوں سے کھانے کے بجائے تربیت کی خاطر سیدھے ہاتھ کی بنسر یعنی چھنگلیاں کے برابر والی انگلی کو خم کر کے اس میں ربر بینڈ پہن لیجئے، یا روٹی کا ایک ٹکڑا چھوٹی انگلی اور بنسر سے ہتھیلی کی طرف دبائے رکھیے۔ اگر جذبہ صادق ہوا تو انشاءاللہ 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت بن جائے گی۔ جب 3 انگلیوں سے کھانے کی عادت ہو جائے تو اب ربر بینڈ اور روٹی کا ٹکڑا ہتھیلی کی طرف دبانے کی حاجت نہیں۔ اگر چاول کے دانے جدا جدا ہوں اور 3 انگلیوں میں ان کا نوالا بن ہی نہ پاتا ہو تو اب 4 یا 5 انگلیوں سے کھا لیجئے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ ہتھیلیاں آلودہ نہ ہوں بلکہ انگلیاں بھی جڑ تک آلودہ نہ ہوں۔
چمچے کے ساتھ کھانے کی حکایت۔ چھری کانٹوں اور چمچوں کے ساتھ کھانا خلاف سنت ہے۔ ہمارے اسلاف چمچے کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا ثابت ہے۔ حضرت امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے چمچوں کے ساتھ کھانا پیش کیا گیا۔ اس وقت کے قاضی القضاء حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ پاک پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اے خلیفہ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کے دادا جان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم نے ان کے لیے انگلیاں بنائیں جن سے وہ کھانا کھاتے ہیں، تو اس نے ان چمچوں کو ترک کر کے انگلیوں سے کھایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غذا ہی ایسی ہے، مثلا فرنی یا رقیق یعنی پتلی دہی وغیرہ، کہ انگلیوں سے کھائی نہیں جا سکتی اور پی بھی نہیں سکتے، یا ہاتھ میں زخم ہے یا ہاتھ میلے ہیں اور دھونے کے لیے پانی میسر نہیں، تو پھر ضرورتاً چمچے کی اجازت ہے۔ اسی طرح گوشت کا پکا ہوا بڑا ٹکڑا یا ران وغیرہ کو چھری سے کاٹ کر کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اپینڈکس کا علاج ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانے کی سنتیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ معاشرے کے کئی بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے الحمدللہ راہ راست پر آ چکے ہیں۔ چنانچہ متھرا ہند کے ایک اسلامی بھائی دینی ماحول میں آنے سے پہلے ایک ماڈرن نوجوان تھے۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا ان کا مشغلہ تھا۔ انہوں نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کی کیسٹ، ٹی وی کی تباہ کاریاں سننے کا شرف حاصل کیا، جس نے ان کی کایا پلٹ دی اور وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہو گئے۔ ایک بار انہیں اپینڈکس کی بیماری ہو گئی اور ڈاکٹر نے آپریشن کا مشورہ دیا۔ وہ گھبرا گئے۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے ایک مبلغ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں زندگی میں پہلی بار عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ مدنی قافلے کی برکت سے بغیر آپریشن کے ان کا مرض جاتا رہا۔ الحمدللہ ان کے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ اب وہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہر ماہ 72 نیک اعمال کا رسالہ جمع کرواتے ہیں اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کی خاطر گھوم پھر کر صدائے مدینہ لگاتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ بے عمل باعمل بنتے ہیں سر بسر، تو بھی اے بھائی کر قافلے میں سفر، اچھی صحبت سے ٹھنڈا ہو تیرا جگر، کاش کر لے اگر قافلے میں سفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بغیر بے ہوشی کے آپریشن۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مدنی قافلے میں سفر کی کیسی برکتیں ہیں۔ یاد رکھیے، بیماری اور مصیبت مسلمانوں کے لیے عام طور پر باعث رحمت ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اسلامی بھائی کو اپینڈکس کی تکلیف ہوئی، پھر شفا کا سبب مدنی قافلے کا سفر بنا۔ اس طرح وہ دینی ماحول میں رچ بس گئے اور ان کا دینی ماحول میں خوب پکا ہو جانا یقیناً باعث استحقاق رحمت ہے۔ تکلیف آئے تو صبر کی کوشش کر کے خوب اجر و ثواب کمانا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین کے صبر فرمانے کا انداز اور اس پر ثواب و اجر کمانے کا جذبہ بھی کیا خوب تھا۔ چنانچہ شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 2 پیج نمبر 213 سے لے کر 215 پر نقل کرتے ہیں، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جن کے والد گرامی مشہور صحابی حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے،
اور والدہ محترمہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تھیں۔ آپ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے سگے بھائی اور مدینہ منورہ کے مشہور فقہائے سبعہ یعنی 7 جید علماء کرام میں سے ایک تھے۔ عابد و زاہد اور شب زندہ دار بزرگ تھے۔ روزانہ بلا ناغہ چوتھائی قرآن پاک مصحف شریف سے دیکھ کر تلاوت فرماتے اور چوتھائی قرآن شریف رات تہجد میں پڑھتے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کہا کرتا تھا کہ جسے جنتی کو دیکھنا ہو وہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ ایک بار سفر کر کے ولید بن عبد الملک کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک میں اکیلا ہو گیا تھا۔ یہ وہ بیماری ہے جو عضو کو سڑا دیتی ہے۔ چنانچہ ولید نے مشورہ دیا کہ عمل جراحت یعنی آپریشن کروا لیجیے۔ آپ راضی نہ ہوئے مگر مرض پنڈلی تک بڑھ گیا۔ ولید نے عرض کی علی جاں اب تو پاؤں کٹوانا ضروری ہے ورنہ یہ مرض سارے جسم میں سرایت کر جائے گا۔ آپ راضی ہو گئے۔ چنانچہ طبیب آیا، اس نے کہا شراب پی لیجیے تاکہ کٹنے میں تکلیف کا احساس نہ ہو۔ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیز کے ذریعے مجھے عافیت نہیں چاہیے۔ عرض کی اجازت ہو تو کوئی خواب آور دوا دے دوں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کوئی عضو کاٹا جائے اور مجھے تکلیف کا احساس نہ ہو۔ تکلیف اور صبر کے ذریعے ملنے والے اجر سے میں محروم رہ جاؤں۔ عرض کی گئی اچھا کچھ لوگوں کو اجازت دے دیجئے کہ آپ کو پکڑے رہیں۔ فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بالآخر پہلے پاؤں کا گوشت چھری سے اور پھر ہڈی آری سے کاٹی گئی، مگر آپ کا صبر و تحمل مرحبا زبان سے آہ تک نہ کی، مسلسل ذکر اللہ میں مصروف رہے، حتیٰ کہ جب لوہے کے چمچوں کے ذریعے زیتون شریف کے کھولتے ہوئے تیل سے زخم کو داغا گیا تو شدت درد کے سبب بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو چہرہ مبارک سے پسینہ پونچھنے لگے اور کٹا ہوا پاؤں مبارک ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے تجھ پر سوار فرمایا، میں تیرے ذریعے کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ جراحت یعنی آپریشن کی تمام کاروائی اس طرح ہوئی کہ ولید باتوں میں مصروف تھا، اسے خبر تک نہ ہوئی۔ جب داغنے کی بو پھیلی تب معلوم ہوا۔ شہزادے کی شہادت۔ اس سفر میں حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کا دوسرا امتحان یہ ہوا کہ آپ کے شہزادے حضرت محمد بن عروہ رضی اللہ عنہما ولید کے استبل میں تشریف لے گئے تو کسی چوپائے نے مار کر شہید کر دیا۔ جب مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو پارہ 15 سورۃ الکہف کی آیت نمبر 62 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ حضرت عروہ کی سخاوت۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے جود و سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب باغ میں پھل پک کر تیار ہو جاتے تو احاطے کی دیوار میں شغاف فرما دیتے، لوگ آ کر کھاتے اور باندھ کر بھی لے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب اپنے باغ میں تشریف لے جاتے تو پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 39 کا یہ حصہ ورد زبان ہوتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کیوں نہ ہو کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ، ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ٹیک لگا کر کھانا سنت نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، میں تکیہ یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ یعنی ٹیک لگانے کی 4 صورتیں۔ نمبر 1، ایک پہلو زمین کی طرف کر کے یعنی دائیں یا بائیں جھکے ہوئے بیٹھنا۔ نمبر 2، 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا۔
نمبر 3، ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ نمبر 4، دیوار یا کرسی کی پشت وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا۔ یہ چاروں صورتیں مناسب نہیں۔ دو زانو یا اکڑو یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ کر کھانا اچھا ہے، طبی لحاظ سے بھی مفید ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں۔ گری ہوئی روٹی اٹھا کر کھا لینا سنت ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان علی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا اور فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہر ایک بے برکتی اور تنگ دستی کا رونا روتا ہے۔ کیا بعید کہ روٹی کا احترام نہ کرنے کی یہ سزا ہو۔ آج شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو روٹی ضائع نہ کرتا ہو۔ ہر طرف کھانے کی بے حرمتی کے دل سوز نظارے ہیں۔ شادی کی تقریبات ہو یا بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی نیاز کے تبرکات، افسوس، 100 کروڑ افسوس، دسترخوانوں اور دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران ہڈیوں کے ساتھ بوٹی اور مصالحہ برابر صاف نہیں کیا جاتا۔ گرم مصالحے کے ساتھ بھی کھانے کی کثیر اجزاء ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ تھالوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا اور پتیلوں میں بچا ہوا شوربہ دوبارہ استعمال کرنے کا اکثر لوگوں کا ذہن نہیں۔ اس طرح کا بہت سارا بچا ہوا کھانا عموماً کچرا کنڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اب تک جتنا بھی اسراف کیا ہے، برائے مہربانی اس سے توبہ کر لیجئے۔ آئندہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شوربے کے ایک بھی قطرے کا اسراف نہ ہو، اس کا عہد کر لیجئے۔ واللہ العظیم، قیامت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً کوئی بھی قیامت کے حساب کی تاب نہیں رکھتا۔ سچی توبہ کر لیجئے۔ درود پاک پڑھ کر عرض کیجئے، صلی اللہ علی محمد، یا اللہ پاک، آج تک میں نے جتنا بھی اسراف کیا اس سے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور تیری عطا کردہ توفیق سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ قبول فرما اور مجھے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ پیارے کی حیا کا، کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین کا فرمان علی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ نمبر 390 پر فرماتے ہیں، اسراف کی بہت تفسیر ہے۔ نمبر 1، حلال چیزوں کو حرام جاننا۔ نمبر 2، حرام چیزوں کو استعمال کرنا۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا۔ نمبر 4، جو دل چاہے وہ کھا پی لینا، پہن لینا۔ نمبر 5، دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے، بیمار پڑ جائے۔ نمبر 6، مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا۔ نمبر 7، ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا، آئندہ کیا پیوں گا۔ نمبر 8، غفلت کے لیے کھانا۔ نمبر 9، گناہ کرنے کے لیے کھانا۔ نمبر 10، اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے۔ نمبر 11، اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا۔ غرض کی اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دم شکم سیر رہنے سے بچو کہ یہ بدن کو بیمار، معدے کو خراب اور نماز سے سست کرتا ہے۔ کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ پاک موٹے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ جو شخص شہوت یعنی خواہش کو اپنے دین پر غالب کرے
وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دبلے آدمی کی فضیلت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا کم کھانے کے ساتھ ساتھ بالخصوص معدہ، مٹھاس و چکناہٹ اور اس کی بناوٹوں کے استعمال میں طبیب کے مشورے کے مطابق کمی رکھنے سے بدن کے وزن میں کمی آتی، ابھرتا ہوا پیٹ اصلی حالت پر آتا اور آدمی خوش اندام یعنی اسمارٹ رہتا ہے۔ کم کھانے والے ہلکے بدن والے مسلمان کو خدا رحمان پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کو تم میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو کم کھانے والا اور خفیف یعنی ہلکے بدن والا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عمل کا جذبہ بڑھانے کے لیے دینی ماحول ضروری ہے، ورنہ عارضی طور پر جذبہ پیدا ہوتا بھی ہے۔ اچھی صحبت کے فقدان یعنی کمی کے سبب استقامت نہیں مل پاتی، لہٰذا عاشقان رسول کی صحبت حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ لوگوں سے شرما کر سنت ترک نہیں کی جاتی۔ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم رہا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی کشش اور بے وفا معاشرے کی کوئی جھوٹی مروت ان سے سنت نہ چھڑا سکتی تھی۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ جو کہ وہاں مسلمانوں کے سردار تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا۔ انہوں نے اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ پاک امیر کا بھلا کرے، اے ہمارے سردار، یہ گوار ترچھی نگاہوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ امیر صاحب رضی اللہ عنہ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا، حالانکہ ان کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان عجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جسے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو حکم دیتے تھے کہ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لیا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑا جائے۔ روح ایمان، مغز قرآن، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ خوب انفرادی کوشش کیجیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے جلیل القدر صحابی اور مسلمانوں کے سردار حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سنتوں سے کس قدر پیار کرتے تھے۔ آپ نے عجمیوں کے اشاروں کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور بے دھڑک سنتوں پر عمل جاری رکھا۔ اور آج بعض نادان مسلمان ایسے بھی ہیں کہ ماڈرن ماحول میں داڑھی مبارک جیسی عظیم الشان سنت کے ترک کو معاذ اللہ حکمت عملی تصور کرتے ہیں۔ حقیقی حکمت عملی یہی ہے کہ لاکھ برا ماحول ہو، اغیار کا زور ہو، بد مذہبوں کا شور ہو، کچھ ہی ہو، آپ داڑھی شریف، امامہ پاک اور سنتوں بھرے سادہ لباس میں ملبوس رہیے۔ کھانے پینے اور روزمرہ کے معمولات میں سنتوں کا دامن تھامے رہیے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش جاری رکھیے۔ انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا، حق کا بول بالا ہوگا، شیطان کا منہ کالا ہوگا، ہر طرف سنتوں کا اجالا ہوگا۔ دولت دنیا کا ہر عاشق میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم گھر گھر نور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجالا ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ ہوگا سیراب سر کوثر و تسنیم وہی جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اولاد کو کم عقلی سے بچانے کا نسخہ۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیریت نشان ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے، اور اولاد کی اولاد
کم عقلی سے محفوظ رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تنگ دستی کا علاج۔ زبردست محدث حضرت حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے اپنے ہاں مدعو کیا۔ طعام کے آخر میں کھانے کے جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، محدث موصوف چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک غلام کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے اس کو حضرت حدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت حدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الحمدللہ، حدیث مبارک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی۔ شرما کر سنتیں مت چھوڑیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اجمعین سنتوں پر عمل کے معاملے میں دنیا کے بڑے سے بڑے رئیس بلکہ بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس حکایت سے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی مروت کی وجہ سے کھانے پینے کی سنتیں ترک کر دیا کرتے ہیں، نیز داڑھی شریف اور امامہ مبارک کے تاج عزت کو سر پر سجانے سے کترا جاتے ہیں۔ یقیناً سنت پر عمل کرنا دونوں جہاں میں باعث سعادت ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بھی اس کی برکتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت حدبہ بن خالد رحمت اللہ علیہ کو شاہی دربار میں سنت پر عمل کرنے کی برکت سے 1000 دینار مل گئے اور آپ مالدار ہو گئے۔ جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں، جو اپنے دل کے گلدستے میں سنت کو سجاتے ہیں، وہ بے شک رحمتیں دونوں جہاں میں حق سے پاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔